بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہمیں رب پر اعتماد ہو تو ہماری زندگی سے تشویش ختم ہو جائے، پریشانی ختم ہو جائے، انزائٹی ختم ہو جائے، ڈپریشن ختم ہو جائے۔ کل میرا کیا بنے گا؟ میرا رب ہے نا، کیا بنے گا کیا بن رہا؟ آپ کا کل آپ کے رب کے ہاتھ میں ہے۔ آپ لوگ جہاز پہ سفر کرتے ہیں، جہاز پہ سفر کرتے ہوئے سوتے نہیں سوتے؟ اگر آپ بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہیں تو مزے سے سوتے ہیں، میری طرح اکنامی میں سفر کرتے ہیں تو مشکل سے سوتے ہیں، خط بڑا ہو تو اور مشکل ہو جاتی ہے۔ کیوں سوتے ہیں؟ آپ کو پائلٹ پر اعتماد ہوتا ہے۔ آپ نے کچھ بزرگوں کو دیکھا ہوگا، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، اس سے زیادہ یہ خود پریشان رہتے ہیں، بریک مارو، ادھر دیکھو، دائیں بائیں۔ کچھ ہوتے ہیں نا جنہیں اعتماد نہیں ہوتا۔ ہم بھی ایک سفر پہ جا رہے تھے، ڈرائیور بیچارہ گاڑی چلا رہا تھا، ایک صاحب اس کو بہت ڈانٹ رہے تھے، یوں کرو یہ کرو، ادھر کیوں، پہاڑ تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اس سے کہا یار مجھے دے دو، میں نے ڈرائیو کرنا شروع کیا۔ تو انہوں نے کہا آپ بھی تو ایسے ہی ڈرائیو کر رہے ہیں جیسے یہ کر رہا تھا۔ میں نے کہا پہاڑی راستے میں ہوگا تو یہی، آپ اس غریب کو ڈانٹ رہے تھے، مجھے ڈانٹ نہیں سکتے۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پہ صرف اس لیے آ گیا ہوں۔ اگر ڈرائیور پہ اعتماد ہے تو آپ سو جاتے ہیں۔ آپ لوگ ادھر سے بیٹھ کے لاہور بس میں جاتے ہیں، ڈرائیور کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، آپ سو جاتے ہیں۔ آپ سرجن کو زیادہ جانتے بھی نہیں ہے، ایسی نام سنا ہوا ہے فلاں سرجن، اپنے آپ کو بے ہوش کر کے، کپڑے بھی اتار کے، آپ کے جسم میں بہت قیمتی آرگنز ہیں، آپ خود بہت قیمتی ہیں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اعتماد ہے۔ یہ ریسٹورنٹ میں جا کے پتہ نہیں کہاں کہاں کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانا آلودہ بھی ہو سکتا ہے، مزے کا بھی نہیں ہو سکتا، آپ اس کو سب چیک کرتے ہیں، نہیں، شیف پہ اعتماد ہے۔ اگر اعتماد نہیں ہے تو کس پہ؟ رب پہ۔ جب کہا جائے کہ آپ کی زندگی رب چلا رہا ہے، فکر نہ کرو، نہیں، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، اگر میں نہیں کروں گا تو کیسے ہوگا؟ یہ بزرگ جو تھوڑا بہت ڈرائیور کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ڈرائیور اس لیے گاڑی ٹھیک چلا رہا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہے، جبکہ اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ میں سے کسی کو اگر یہ عادت ہے تو چھوڑ دیں، آپ نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو کچھ کر رہا ہے وہی ہے۔ یا اس پہ اعتماد کرو یا گاڑی سے اتر جاؤ، یا اللہ پر اعتماد کرو یا اس کائنات سے نکل جاؤ۔ امیر المومنین تشریف فرما ہے۔ امام بھی ساتھ بیٹھے ہیں۔ ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا، امام نے امام حسن مجتبیٰ سے فرمایا گھر جاؤ، گھر میں 6 درہم پڑے ہیں، 1 درہم اٹھا لاؤ۔ امام گئے اور واپس آ کے پیغام آیا کہ وہ 6 درہم آٹا خریدنے کے لیے ہیں، گھر میں آٹا نہیں ہے، جیسے آپ بجٹنگ کرتے ہیں، وہ آٹے کا بجٹ ہے، اس لیے گھر میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو کوئی ایسا جواب آئے کہ آپ گھر میں بیگم سے کہیں پیسے دے دو، وہ کہیں یہ تو بچے کے اسکول کی فیس ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ جی مان جائیں گے؟ جی پہلے میں سنا چکا ہوں شاید گزشتہ سالوں میں، مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ صدقہ دینا تو بہت اچھا ہے لیکن شیطان روکتا ہے۔ کہا مجھے کہاں شیطان روکے گا؟ گھر گیا، میں ابھی صدقہ دیتا ہوں، بکری میں صدقے میں دوں گا۔ گھر پہنچا، بیوی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا بکری صدقے میں دے رہا ہوں۔ بیوی نے کہا اس کا دودھ بچوں کو پلاتے ہیں، تو کل بچہ تو بھوک سے مر جائے گا، میرا تو دودھ آ نہیں رہا، یہ تم کیسے صدقہ دے گو اس کے؟ وہ مان گیا، اس نے صدقہ نہیں دیا۔ اگلے دن مسجد میں گیا، لوگوں نے پوچھا ہاں بھائی صدقہ دے دیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہ شیطان نے روکا بھی، میں نے شیطان کو پہچان بھی لیا۔ اب یہ جواب آیا کہ یہ 6 درہم ہیں
وہ تو مولانا خود فرمایا نا 6 درہم میں سیک لے آؤ، لیکن وہ تو آٹے کے لیے ہیں. مولانا نے فرمایا پھر 6 کے 6 لے آؤ. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے. ہاں اہل بیت میں بہت سے مکالمات صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں. کہا پھر 6 کے 6 درہم لے آؤ. اور یہ قول اگر ہمیں یاد رہے اپنی زندگی کے لیے، امام نے فرمایا کہ تمہیں اس پر زیادہ اعتماد ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے یا اس پہ زیادہ اعتماد ہے جو رب کے ہاتھ میں ہے؟ میری زندگی کے تو سارے مشکلات حل کر دیے. میں خود غرض ہوں نا، میں اپنے سوچتا ہوں. جو خدا کے ہاتھ میں اس پہ اعتماد نہیں ہے، جو تمہارے ہاتھ میں اس پہ اعتماد ہے کہ اس سے میں نے آٹا خریدنا ہے، ہم اس سے آٹا خریدنا ہے جو رب کے پاس ہے. میرے آٹا خریدنے کا انتظام رب کرے گا. ابھی میرے ذمے تھا، جب میں صدقہ دے دوں گا تو رب کے ذمے. 6 کے 6 دے دیا فقیر کو. اتنے میں ایک شخص آیا اپنا اونٹ لے کے. کہا اونٹ کا کوئی خریدار ہے؟ مولانا نے فرمایا ہاں میں خریدار ہوں، ادھر لاؤ. کتنے کا دیتے ہو؟ کہا 140 درہم کا. مولانا نے فرمایا اونٹ دے دو، پیمنٹ میں تمہیں کچھ دیر بعد کروں گا. کہا مولا مجھ سے خریدیں تو کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. اونٹ دے کے چلا گیا. اگلا آدمی آیا، اس نے پوچھا یہ اونٹ بیچنا ہے آپ نے؟ مولانا نے فرمایا ہاں بیچنا ہے. کتنے میں خریدو گے؟ کہا میں 200 دینار میں خریدوں گا، 200 درہم میں خریدوں گا. اس سے 200 درہم لے لیے، 140 پچھلے بندے کو دے دیے اور 60 گھر بھجوا دیے. 10 گنا. علم ہے جاننا، یقین علم سے بڑھ کر ہے، علم سے آگے ہے. لیکن اگر آپ کو کسی چیز کا علم ہو تو آپ وہ چیز کریں گے، یا اس چیز سے بچنے کا علم ہو تو آپ بچیں گے نہیں. آپ کو علم ہے، خدا دیکھ رہا ہے، ہم میں سب کو علم ہے نا، خدا دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود گناہ کبھی کبھار کر لیتے ہیں. بھائی علم ہے یا نہیں؟ علم ہے. اگر علم ہے تو گناہ کیوں؟ گناہ سے روکنے کے لیے علم کافی نہیں ہے. کچھ لوگوں کو علم روک دیتا ہے. علم کیوں روکتا ہے ابھی یہ دور پہ پہنچتے ہیں. یقین اگر ہو تو یقین اگر آیا ہمیں گناہ سے روکتا ہے؟ جی یقین، کچھ گردنیں ہل رہی ہیں کہ یقین ہمیں گناہ سے روکتا ہے. شیطان کو یقین تھا یا نہیں تھا؟ شیطان کو ہر چیز کا یقین تھا. کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کو شیطان کا یقین نہ ہو. نہ علم روکتا ہے اور نہ ہی یقین. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسَهُمْ. انہوں نے انکار کیا. انکار کرنے والے بہت ہیں، ہر چیز کا انکار کرنے والے. آیات الہی کا انکار کیا. یہ آیت تو آیات الہی کے لیے کری. انہوں نے انکار کیا جبکہ ان کے دل مطمئن تھے اور انہیں یقین حاصل تھا. اکثر کہتے ہیں نا کہ اگر غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا ہو تو انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ وجحدوا، انکار کیا. رسول سے سنا بھی تھا، اس پہ یقین بھی تھا. کیوں؟ ظلمن وعلوا. میں جب بھی اس قسم کی آیت پڑھتا ہوں میں دوسروں کے لیے نہیں پڑھتا، میں اپنے لیے پڑھتا ہوں. مجھے سب سے پہلے اپنے سے کام ہے. آپ اسے خود غرض کہیں، جو مرضی کہیں. میں کہتا ہوں خدا نہ کرے کہ میں ان میں سے ہوں. اپنے آپ کو تو سیکیور کرو نا پہلے، دوسروں کی باری بعد میں آئے گی. یقین، علم اور یقین ہونے کے باوجود کیوں انکار کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں اور انہیں غرور ہوتا ہے، ان کا تکبر. رسول کا جنہوں نے انکار کیا، جانتے تھے، علم تھا، یقین تھا، اس کے باوجود رسول کا انکار کیوں کیا؟ یہ عبداللہ کا یتیم کیوں رسول ہو گیا؟ اگر کوئی سردار رسول ہوتا تو ہم
مان لیتے، سیرت میں موجود ہے نا، میں صرف اشارے کر رہا ہوں. علم تھا، یقین تھا، امامت کا کیوں انکار کیا؟ ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کہ رسالت اور امامت دونوں بنی ہاشم میں جمع ہو جائے.